بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانے اور کفار کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ کے طور پر معراج کا شرف عطا فرمایا۔ اس سفر میں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان کی سیر کروا کر واپس مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جس نے راتوں رات اپنے بندوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کر رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ خوب سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل، آیت نمبر 1۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ مبارک ناف تک چیرا، میرا دل نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کے ایک طشت میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس میں رکھ دیا، پھر دل کو واپس سینے میں رکھ کر سینے کو سی دیا۔ اس کے بعد ایک جانور براق بہت ہی تیز چلنے والا لایا گیا، وہ جانور وہاں قدم رکھتا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی، مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چل دیے، یہاں تک کہ ہم بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ میں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر ہم دونوں چل دیے، یہاں تک کہ ہم نزدیک والے پہلے آسمان تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اندر والے فرشتے نے کہا، مرحبا، خوش آمدید، اور دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا۔ سوال و جواب کا یہی سلسلہ ہر آسمان کے دروازے پر ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان پیغمبروں سے ملاقات اور سلام و آداب کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کی جڑ سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں، 2 تو بند ڈھانپی ہوئی ہیں، 2 کھلی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بند نہریں تو جنت میں بہہ رہی ہیں اور کھلی نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پردے میں گفتگو ہوئی۔ مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کی فریضت کا تحفہ ملا۔ چنانچہ جب میں واپس آ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازیں ہر دن اور رات میں نہیں پڑھ سکیں گی۔ مجھے بہت تجربہ ہے، میں بنی اسرائیل پر بہت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں کمی کی درخواست کریں۔ یہ سن کر
میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں میں سے 10 نمازیں معاف کر دیں۔ میں لوٹ کر آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ملے، پھر انہوں نے وہی جو پہلے کہا تھا۔ پھر میں واپس گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 30، پھر 20، پھر 10 اور آخر میں 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوبارہ جانے کو کہا۔ میں نے کہا میں اپنے پروردگار سے کئی بار عرض کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لہٰذا میں اس پر راضی ہوں۔ جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں نے اپنا 50 نمازوں کا حکم پورا کر دیا، 5 نمازیں فرض کر کے اپنے بندوں پر آسانی کر دی، اور میں ہر نیکی نماز کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ بخاری مسلم۔ ان مالک بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ مسلم۔ اللہ عزوجل کی طرف سے یہ طائف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے متعلق خبر دی جو اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو کفار قریش نے اس سچائی معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ کفار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اس سے بھی آگے کی بات کی تصدیق کرتا ہوں جو ان پر صبح و شام وحی کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ جب کفار سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مکہ سے بیت المقدس کا یک طرفہ سفر 40 دن کا ہے، اتنا لمبا سفر راتوں رات طے کرنا کیسے ممکن ہے؟ مکہ کے جو لوگ بیت المقدس کا سفر پہلے کرتے رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نہ تو آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی نشانیوں کو یاد رکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت المقدس کے درمیان سے تمام پردے ہٹا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر کفار کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ بخاری مسلم۔ سوالوں کا درست جواب ملنے پر کفار کی زبانیں بند ہو گئیں مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ یثرب مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دیگر قبائل عرب کے پاس جا کر ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موسم میں یثرب مدینہ سے ایک وفد کی آمد کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ لوگ منی میں جمرہ عقبہ کے قریب ایک گھاٹی میں ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارا تعلق یثرب کے قبیلے خزرج سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگ یہود کے حلیف
مدد کرنے کا معاہدہ کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا مجھے اللہ عز و جل نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ان کے سامنے اسلام کی حقیقت واضح کی اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر وہ آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی نبی لگ رہے ہیں جن کے بارے میں یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، کہیں وہ اسلام لانے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے اب ہمیں امید ہے کہ ہماری قوم کے باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ واپس جا کر اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ سال حج کے موقع پر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ پہلی بیعت عقبہ۔ قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اپنے وعدہ کے مطابق یثرب مدینہ واپس لوٹ کر اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، جس کے نتیجے میں نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں اہل یثرب کے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع میں جمرہ عقبہ کے قریب ایک گھاٹی میں دین اسلام سکھایا اور فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری، زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے، اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اگر اسے دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی تو اس کے لیے کفارہ ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ ان تمام باتوں پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم استاد بنا کر ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب دعوت و تبلیغ کی۔ ان کی تبلیغ پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کی دعوت و تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو عبد الشحل کے سردار تھے مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا پورا قبیلہ بھی ایک ہی دن میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگلے سال حج کے موسم میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی خوشخبری لے کر مکہ شریف تشریف لائے، اور ان کے ساتھ کئی نئے مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہیں یثرب کے اہل ایمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب مدینہ آنے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری بیعت عقبہ۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم میں بہت سے مسلمان مرد عورتیں مشرکین کے ساتھ مل کر حج کے لیے مکہ آئے۔ مکہ پہنچ کر ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خفیہ رابطہ کیا، اور ایام تشریف 11، 12، 13 ذی الحجہ کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کی رات کے آخری حصے میں جمرہ عقبہ کے پاس ایک گھاٹی میں جمع ہونے پر اتفاق کیا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے خیموں میں سوئے تھے، کیونکہ اس راز کو ہم نے اپنے مشرک کے ساتھیوں سے خفیہ رکھا تھا۔ تہائی رات گزر جانے کے بعد ہم ایک دو آدمی کر کے اپنے خیموں سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے شدہ گھاٹی میں پہنچ گئے۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کے لیے مکمل اطمینان حاصل کر لیں۔ پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں سے بات کی کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر میں اپنی قوم کے ساتھ عزت اور حفاظت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے پاس بلا رہے ہو تو کیا ان کی حفاظت کے وعدے کو نبھاؤ گے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر انہیں یہیں رہنے دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب میں ایک شخص حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بات کیجیے اور ہم سے جو عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں لے لیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی اور سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسلام کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم صرف اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ مردوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت کی شرائط۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں پر تم چستی اور سستی ہر حال میں میری ہی بات مانو گے، تنگی ہو اور خوشحالی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، جس طرح تم اپنی جان اور اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ یہ تمام کام کرنے پر تمہارے لیے جنت ہے۔ جب شرط نمبر 5 کا ذکر ہوا تو مزید وضاحت کی غرض سے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت ہو رہی تھی کہ حضرت ابو الحشیم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود کے درمیان کچھ عہد و پیمان ہیں، اس بیعت کے بعد یہ تعلقات یقیناً ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں گے؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا،
نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، اور آپ لوگ مجھ سے ہو، جس سے آپ جنگ کرو گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کرو گے میں بھی اسے صلح کروں گا۔ عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے بعد تمہیں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہارے مالوں کا صفایا کر دیا جائے گا، اور تمہارے شریفوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ تو نہیں دو گے اس وقت؟ اگر اس طرح ہے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ پھر دنیا و آخرت سے رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد نبھائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا، اللہ کی قسم، ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 آدمی، اسد بن زرع، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواح، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمرو، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج سے 3 آدمی، اسد بن حفیر، رفا بن عبد المندر، اور سعد بن خشیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور نگران منتخب فرمائے، اور انہیں بتایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات میں میری طرف سے نقیب اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہو، جس طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نقیب تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا نقیب ہوں۔ تمام لوگوں نے بخوشی قبول کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔